حافظ صاحب آپ کے پلے کیا رہا؟ حافظ صاحب تو بڑے اس وقت بے اعتنا سے لگ رہے ہیں، جیسے کسی چیز کی پرواہ نہیں آپ کو۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے حافظ صاحب؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیے، اسمبلیاں توڑنا، آئین توڑنا، یہ کسی جمہوری آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اور آئین توڑنا، اسمبلیاں توڑنا، یہ کسی آمر اور ڈکٹیٹر کا شیوا ہے۔ لیکن عمران خان نے جمہوریت اور ایک جمہوری شخص کے نام پر دونوں کام کیے ہیں۔ ایک کیا ہے، دوسرا کرنے جا رہا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں آئین تو انہوں نے توڑا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے قومی اسمبلی کے۔ یہ میں نہیں کہتا، مستند سرٹیفائڈ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈپٹی اسپیکر آئین شکن ہے تو عمران خان بھی آئین شکن ہے اور صدر صاحب بھی آئین شکن ہے۔ تو سر وہ کہہ رہے ہیں ہماری اسمبلی ہماری مرضی۔ ابھی آ رہا ہوں اسی پر۔ اور دوسری بات یہ، ابھی یہ اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اعلان کیا ہے کہ 23 کو میں توڑ رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے، آئین توڑنا، اسمبلی توڑنا، یہ ڈکٹیٹر اور آمریت کی علامت ہے، یہ جمہوریت کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ سر وہ کہتے ہیں ان کی حکومت برطرف کی گئی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کو آئینی طور پہ ہٹایا گیا، وہ کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں، میں دونوں بات کرتا ہوں، آپ یاد دلانا۔ جہاں تک میری حکومت، میری اس کی بات ہے مرضی کی، دیکھیں یہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میری تحفہ میری مرضی، نہ ان کی تحفہ ہے نہ ان کی مرضی چلے گی۔ یہ تحفہ پوری قوم کی ہے، یہ تحفہ ریاست کی تھی، لہذا میری مرضی یعنی میں بیچوں نہ بیچوں۔ آپ نے جو تحفہ بیچا، کس طریقے سے بیچا، جس سے قوم کی بھی بے عزتی ہوئی، ملک کی بھی سپکی اور بے عزتی ہوئی، اور پوری دنیا میں ملک ایک بدنام زمانہ ملک بنا، کیونکہ وزیر اعظم وقت نے انہوں نے وہ کچھ کیا اور اس تحفے کے ساتھ کیا جو ایک دیرینہ دوست ملک کے بادشاہ نے آپ کو بحیثیت وزیر اعظم دیا۔ آج آپ کو کوئی تحفہ دے، 5 کلو ٹماٹر بھی نہیں دیتے ہیں آپ کو، لیکن اس وقت تو وزیر اعظم کی کرسی کو تحفہ ملا نا۔ وہ کرسی آپ کی ذاتی کرسی نہیں تھی، وہ ریاست کی کرسی تھی۔ لیکن سر آپ بھی تو وہ کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، آپ پنجاب کی کرسی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کی کرسی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کل یہ بھی کہیں گے کہ میرا ملک میری مرضی۔ ہاں، یہی کچھ تو آپ نے کیا، میرا ملک میری مرضی۔ آپ نے معاشی طور پر ملک کو کباڑ خانہ بنا دیا، آپ نے سی پی کو روک لیا، آپ نے کشمیر کو نریندر مودی کی جولی میں پہنچ دیا، تم نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے دے دیا، تم نے کیا، آپ نے تمام ادارے اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا۔ آپ نے کیا، میرا ملک میری مرضی، یہ تو نہیں چلے گی بھائی۔ یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے، تو پھر ریاست کا اور قوم کا ہے، اور یہ چلے گی قانون اور آئین کے تحت چلے گی۔ تو کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسمبلی کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے تھے ہم تحلیل کر دیں، ہم نے تحلیل کر دی، تو آپ کہتے ہیں ہم بچائیں گے۔ دیکھیں نا، اب خود بتائیے، یہ حکومت جو پنجاب کی بنی ہے، یہ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے انہوں نے بنائی۔ کنہوں نے؟ عمران خان۔ یعنی سپریم کورٹ کی فیصلے کے لیے فیصلہ ہوا نا۔ پھر اس وقت یہ کیا کہا کرتے تھے، ہمیں حکومت بننے نہیں دیتا ہے، یہ ہاس ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ جب سپریم کورٹ نے حکومت بنا کے ان کو جولی میں دے دیا، انہوں نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ، آج کہتے ہیں کیا PDM کی 14 جماعتیں ہمیں تحلیل کرنے نہیں دیتے ہیں۔ بھائی آپ حکومت بناتے بھی ہیں بیک کے ذریعے اور تحلیل کرتے بھی ہیں بیک کے ذریعے۔ آج عمران خان کی کوئی سیاست نہیں ہے، آج عمران خان کی سیاست چودھری پرویز الہی بھی نہیں، مونس الہی کی مٹھی میں ہے۔ 180 اراکین پارلیمنٹ ہے ان کی، یہ سارے کے سارے اختیار عمران خان کے پاس نہیں ہے، آج چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں توڑتا ہوں اسمبلی تحلیل کرتا ہوں تو یہ عمران خان صاحب آپ کے خیال میں اسمبلی بھی تحلیل نہیں کر سکتے؟ اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل کرتے تو اسی وقت کرتے، تو کیوں نہیں کیا؟ اب حافظ صاحب یہ جواب تو آپ نے دینا ہے، اگر یہ اسمبلی موو ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن یہاں پہ بھی نہ ہو اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی کو تحلیل کرنے سے روکنا ہے، تو پھر آپ کی پالیٹکس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اسما بھی بات یہ ہے، اگر یہ اسمبلی توڑنا چاہتے تھے، تحلیل کرنا چاہتے تھے، پہلے تو یہ عملی غیر جمہوری ہے، یہ اتنی بے حس ہے ان کی حکومت، پہلے بھی بے حس تھی۔ آج خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بنو میں
سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر مسلح جنگجوؤں کا حملہ ہوا، آج ان کی حصار میں اندر وہ گھسے، لیکن ان کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے. یعنی وہاں طالبان کہاں سے آئے، کیسے آئے، یہ مسلح لوگ، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں. ان کی کرسی کی ہوس اور اقتدار کی ہوس اور دو، ایک ہے عمران خان جس کو ہم سیاسی انتہا پسند کہہ سکتے ہیں، وہ جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پہ حملہ آور ہے. آئین شکن تو ثابت ہوا، اب یہ اسمبلی توڑنے کا یہ بھی ان کی ایک سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہوگا. تو پاکستان کی سیاست، جمہوریت، اسمبلی، انہوں نے غیر سیاسی طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے، اپنے انتہا پسندانہ رویے سے ان کو یرغمال رکھا ہے، جس کو آپ سیاسی جنگجو کہہ سکتے ہیں. ایک آپ کی حکومت میں بنو میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ مسلح جنگجوؤں کی انہوں نے یرغمال رکھا ہے، ان کی نرغے میں ہے. یہ کوئی سیاست ہے، یہ کوئی حکومت ہے؟ اور رپورٹ یہ ہے 8 مہینے کی نہیں ہے، رپورٹ یہ ہے کہ 9 سال سے یہ کہا جا رہا ہے، 10 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے اور یہ ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ سیکورٹی کے حوالے سے ایک مؤثر اقدامات اٹھائیے. کچھ بھی نہ کر سکے یہ لوگ. اب آئیے اس بات پر، اگر آپ نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو آپ چودھری پرویز الہی کی منتیں کیوں کرتے ہو؟ خیبر پختونخوا کی حکومت، آپ نے سوال اٹھائی ابھی، خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے کنٹرول میں ہے، وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہے، تو کس چیز کا انتظار ہے؟ 26 نومبر کو آپ نے اعلان کیا، آپ سنیے نا، 26 نومبر کو آپ نے پنڈی میں اعلان کیا کہ میں اسمبلی تحلیل کرنے جا رہا ہوں. 27 کو آپ تحلیل کرتے خیبر پختونخوا کو، لیکن کیوں نہیں کیا؟ 1 مہینے کا انتظار کیوں کیا؟ خیبر پختونخوا کی حکومت، ان کا ترجمان کہہ رہے کہ جب تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہ ہو ہم تحلیل نہیں کریں گے. تو آپ کا نیا عمل کیا ہے سر؟ آپ بچا پائیں گے وہاں پہ اعتماد خیبر پختونخوا میں لائیں گے؟ ہم جب کہتے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرے، ہم اسی لیے کہتے تھے کہ تم قوم کو ورغلاتے ہو، کیونکہ آپ نے بات کی امریکی سازش کی، رجیم چینج کی، اسٹیبلشمنٹ کی، آپ نے بات کی نا. لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ کہہ رہے باجوہ صاحب صرف باجوہ صاحب ہے، جنرل فیض کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، صرف باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو احسان کیا ہے تو کس نے کیا؟ باجوہ صاحب نے نہیں کیا آپ کے ساتھ، تو انہوں نے کیا نا. تو آپ اس احسان، جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اس کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں. بالکل، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر کیا آپ وہاں پہ بھی عدم اعتماد لے کے آئیں گے؟ اگر فرض کرے جنرل باجوہ پر ان کی الزامات صحیح ہے، میں دفاع نہیں کروں گا، تو پھر آپ نے 3 سال ایکسٹینشن کیوں دیا؟ پھر آپ نے تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی؟ آج وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، وہ تو بھی باجوہ صاحب کے اختیار میں تھا. تو جب نیب آپ کے اختیار میں نہیں تھا تو چیئرمین نیب جاوید اقبال کو تم نے ایکسٹینشن کیوں دی جب آپ کے اختیار میں نہیں تھا؟ جواب دے دے.